یا رسول اللہ توریت تو سیکھ لیا، انجیل تو سیکھ لیا، زبور تو سیکھ لیا، اب میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں، میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں۔ آج قرآن کی تعلیم اس مدرسہ کے اندر دی جا رہی ہے۔ صحابہ کو قرآن کا شوق تھا، تابعین کو قرآن کا شوق تھا، تابعین کو قرآن کا شوق تھا، مشائخین کو قرآن کا شوق تھا، بزرگان دین کو قرآن کا شوق تھا۔ تو نبی کریم نے ابلیس کے پرپوتے حامہ کو قرآن کی کچھ سورتوں کی تعلیم دی اور فرمایا اے حامہ ابھی تو تم چلے جاؤ گے، لیکن جب بھی پوری زندگی میں اگر کوئی ضرورت پیش آئے مجھ سے ملاقات کر لینا، مجھ سے مل لینا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں اس کے بعد پوری زندگی حضور علیہ السلام نے حامہ کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اب معلوم نہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے یا اب بھی دنیا میں ہے، یہ نہیں پتا۔ اب میں یہاں پر آ کر ایک بات کہنا چاہوں گا میرے دوستو، اس وقت میں نے کہا تھا کیا کہ حامہ نے جب نبی کو مخاطب کیا تو کیا کہا؟ یا سید المرسلین، اے رسولوں کا سردار، اے نبیوں کا سردار۔ تو اب مجھے کہنے کا حق دیا جائے کہ حامہ نے حضرت آدم کو سید المرسلین نہیں کہا، حضرت نوح کو سید المرسلین نہیں کہا، حضرت یوسف کو سید المرسلین نہیں کہا، حضرت یونس کو سید المرسلین نہیں کہا، حضرت عیسیٰ کو سید المرسلین نہیں کہا، حضرت موسیٰ کو سید المرسلین نہیں کہا، لیکن جب میرے نبی کو کہا تو کیا کہا؟ یا سید المرسلین، اے رسولوں کا سردار۔ تو اب رہبر جامی کو یہ کہنے کا حق دیا جائے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ جب آپ کی عظمت کو سمجھا صحابہ نے، جب آپ کی عظمت کو سمجھا تابعین نے، جب آپ کی عظمت کو سمجھا تبع تابعین نے، جب آپ کی عظمت کو سمجھا علماء و مجتہدین نے، جب آپ کی عظمت کو سمجھا جنید بغدادی نے، جب آپ کی عظمت کو سمجھا زکریا ملتانی نے، جب آپ کی عظمت کو سمجھا بشر حافی نے، جب آپ کی عظمت کو سمجھا خواجہ اجمیری نے، جب آپ کی عظمت کو سمجھا غوث جیلانی نے، جب آپ کی عظمت کو سمجھا بابا فرید الدین گنج شکر نے، جب آپ کی عظمت کو سمجھا حضرت نظام الدین اولیاء نے، جب آپ کی عظمت کو سمجھا مخدوم سمنانی نے، جب آپ کی عظمت کو سمجھا علاء الحق پنڈوی نے، جب آپ کی عظمت کو سمجھا سراج الحق آئین ہند، فاضل بڑے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ارے جو مٹانے آیا وہ مٹ گیا، ابو الحکم بن کر آیا، ابو جہل بن کر دفن ہو گیا، یزید بن کر آیا، پلیت بن کر دفن ہو گیا، مسیلمہ بن کر آیا، کذاب بن کر دفن ہو گیا، تھانہ بھون سے آیا وہ بھی مٹ گیا، گنگو سے آیا وہ بھی مٹ گیا، نانو تو سے آیا وہ بھی مٹ گیا۔ تو بریلی کے امام نے کہا کہ مٹ گئے مٹ جائیں گے، آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حق کو دبانے کی کوشش کی مگر تاریخ یاد کریں ہمیشہ باطل کو حق کے سامنے جھکنا پڑا۔ ابلیس نے سوچا صرف میری چلے گی، صرف میں بولوں گا، خاموش ہو گیا آدم صفی اللہ بولتے رہے۔ نمرود نے سوچا صرف میں بولوں گا، ملک شام کی دھرتی پر صرف میری چلے گی، خاموش ہو گیا ابراہیم خلیل اللہ بولتے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ جب ابلیس نے دعویٰ کیا خدائی کا، لوگوں سے کہا خدا میں ہوں، میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں، تو حدیثوں میں آیا، تفسیروں میں آیا، کتب میں لکھا ہے جب دعویٰ کیا تو جس کو ماننا تھا مانا، جس کو نہیں ماننا تھا نہیں مانا۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ سامنے آئے تو اس وقت نمرود نے کہا اے ابراہیم میں اللہ ہوں، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا خدا وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے، تو اللہ ہو نہیں سکتا، تو خدا ہو نہیں سکتا، میرا خدا وہ ہے۔
جو مردے کو زندہ کرتا ہے، زندے کو مردہ کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ایسا کر کے بتا، مگر ابلیس کی عقل میں یہ بات گھستی کیسے؟ جس کے بھیجے میں گوبر گھسا ہو سمجھ پائے گا۔ نمرود کے بھیجے میں بات نہیں گھسی، اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ مردہ کرنا کس کو کہتے ہیں، زندہ کرنا کس کو کہتے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ دو قیدی کو بلایا، ایک قیدی کو پھانسی کی سزا ہونے والی تھی اور ایک قیدی کو چھٹکارا ملنے والا تھا۔ جس کو پھانسی کی سزا ہونے والی تھی اسے چھوڑ دیا، اور جسے چھٹکارا ملنے والا تھا اس کو پھانسی دے دیا، اور کہنے لگا ابراہیم میں نے مردے کو زندہ کر دیا، زندے کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے سوچا یہ مردود سمجھ نہیں پائے گا، یہ لعین سمجھ نہیں پائے گا، مردے کو زندہ کرنا کسے کہتے ہیں، زندے کو مردہ کرنا کسے کہتے ہیں، اس کے بھیجے میں بات نہیں اترے گی۔ تب فرمایا اے نمرود میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکال، اگر تمہارے اندر دم ہے تو پچھم سے نکال۔ کتابوں میں آیا ہے فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا، کافر بے بس ہو گیا، کہا تو مانے گا نہیں۔ ابراہیم زمین کو پیدا کیا، میرا خدا وہ ہے جس میں آسمان کو پیدا کیا، میرا خدا وہ ہے جس نے پہاڑ کو پیدا کیا، میرا خدا وہ ہے جس نے سمندر کو پیدا کیا۔ تو خدا نہیں ہو سکتا تو پھر کیا ہوا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے نہیں مانا، بادشاہ تھا نمرود، باطل تھا، آگ جلائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈھکیل دیا۔ جب آگ میں پھینک دیا تو آگ بھی باغیچہ بن جاتی ہے، آگ گلزار بن جاتی ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں گلستہ کند آتش برخلیل، گروہ آتش برد آب نیل، آگ گلزار بن جاتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے آپ کے پیغمبر کو معراج ہوئی، وہ معراج میں گئے، معراج میں کیسے گئے؟ ایک طبقہ ہے آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر ایک جگہ ہے، ایک طبقہ ہے جس کو طبقہ زمہریریہ کہا جاتا ہے۔ ہدایت الحکمت میں ہے کہ طبقہ زمہریریہ میں جو جائے گا وہ جل کر راکھ ہو جائے گا، وہاں کی آگ اسے جلا ڈالے گی۔ تو اب سائنسداں کہتے ہیں کہ اگر محمد آسمان کو چیرتے ہوئے اوپر گئے تو طبقہ زمہریریہ کو کیسے پار کیا؟ کیا جلائے گا نہیں؟ تو میں کہوں گا ارے جن کے غلام کو حضرت ابراہیم اگرچہ نبی ہیں اور نبی کو حدیثوں کے اندر، تفسیروں کے اندر نبیوں کے نبی کہا گیا ہے، نبی الانبیاء کہا گیا ہے، امام الرسل ہے۔ جب وہ امام الرسل ہے، جب وہ نبیوں کے نبی ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ جب رسول کی سواری مسجد اقصی میں پہنچی تھی، وہاں پر ایک نماز ہوئی تھی۔ وہ کون سی نماز تھی؟ وہ نماز تھی نماز نفل، مانیے وہ نماز نفل تھی۔ اور وہاں امام کون تھے؟ امام ابراہیم نہیں تھے، امام آدم نہیں تھے، امام یونس نہیں تھے، بلکہ حدیثوں میں آیا ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب نبی مقتدی تھے اور نبی امام تھے، تو حضرت ابراہیم بھی مقتدی۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب مقتدی کو نمرود کی آگ نہ جلا سکی تو امام کو طبقہ زمہریریہ کی آگ کیا جلائے گی؟ آپ کو گود میں لے کر آگ میں کود گئے، آگ جلا نہ سکی، تو جب غلاموں کو آگ جلا نہیں پاتی ہے تو آقا کو کیسے جلائے گی؟ آقا کو کیسے جلائے گی؟ شاعر نے کہا ہے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت انبیاء، عظمت انبیاء، فضیلت غریب نواز، نعرہ۔ اب آئیے ایک بات میں اور بتا دوں، یہاں پر حق و باطل کی جنگ کا مسئلہ تھا، باطل حق کو مٹا دوں۔ اب حضور کے خلاف بھی بکواس کی گئی، علم غیب پر حملہ کیا گیا،
کبھی خدا کی ذات پر حملہ، کبھی خدا کی صفات پر حملہ، کبھی علم غیب پر حملہ، اور جب حملہ کرنے آیا تو مورچہ لیا حق نے، کبھی جواب دینے کے لیے صدیق اکبر سامنے آئے، کبھی فاروق اعظم سامنے آئے، کبھی عثمان غنی سامنے آئے، کبھی مولا علی سامنے آئے، اور جب میدان کربلا میں یزید نے حملہ کیا تو جواب دینے کے لیے امام حسین کھڑے ہو گئے اور سر کو کٹا کر دنیا کو یہ بتا دیا کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد فاطمہ کا سر ہے، اولاد نبی کا سر ہے، یہ جھک نہیں سکتا، کٹ سکتا ہے، اور سر